السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ ہمارے ہاں خبروں کا ایک انبار موجود ہے، بہت سے ایشوز ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے اور وہ آئے دن ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن ایک خبر یا ایک آن گوئنگ پروسیس اور ایک اہم مسئلہ جو تھا ہے اور کافی عرصے تک رہے گا اگر ہم نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا، تو وہ معیشت ہے۔ اور معیشت اگر ٹھیک ہوتی ہے تو پھر سیاست بھی ٹھیک ہوتی ہے، ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کی زندگیاں بھی بہتر ہوتی ہیں اور سب کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں۔ معیشت ہمارے ہاں ایک سیاست کی نظر ہو جاتی ہے عمومی طور پر، اور اس کی وجہ سے پھر بیڈ پرفارمنس اور بیڈ گورننس اور اس طرح کے معاملات میں ہم الجھ جاتے ہیں، ورنہ ہمارا ملک جو ہے اس میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ افرادی قوت کی کمی ہے، نہ کسی بھی قسم کی معدنیات کی کمی ہے، نہ ہمارے ہاں زراعت کی کمی ہے، نہ ہمارے ہاں انڈسٹریز لگانے کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ہر طرح سے مالا مال ہیں ہم، لیکن اس تمام دولت کو ہم بروئے کار نہیں لا پاتے۔ اس وقت ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، اور آئی ایم ایف کی جو کڑی شرائط ہیں وہ ہمیں ہر صورت میں ماننی ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرنا ہے، ورنہ ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اب ایسی صورت میں چاہے وہ موجودہ حکومت جو اپنا وقت پورا کر رہی ہے، چاہے وہ نگراں حکومت ہو یا آنے والی حکومت ہو، انہیں آئی ایم ایف کی جو اصلاحاتی پیکج ہے ہمارا، اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، عوام کو بھی بچانا ہے، ملک کو بھی مستحکم کرنا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ کیا چیزیں ہیں جو بہت ضروری، بہت ناگزیر ہیں ملک کی معیشت کے لیے؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک چیز جو کہ میں نے سیاست کا ذکر کیا ہے، تو صرف آپ کو ایک دکھاتا ہوں، ایک چہرہ دکھاتا ہوں ہماری سیاست کا، کہ جب ہمارے ہاں اصلاحات کی بات ہوتی ہے، پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ہماری ایس او ایز ہمارا خون چوس رہی ہیں، تو جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ اور کہتے ہیں، لیکن جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کچھ اور کہتے ہیں۔ سنیے ذرا کہ ہمارے وزرائے اعظم ماضی میں کیا گفتگو کرتے رہے ہیں، نواز شریف صاحب کیا کہتے رہے ہیں، اور یہی جب حکومت ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی تو وہ کیا کہتے ہیں۔ یہی رویہ اور یہی گفتگو رہی گزشتہ حکومت کی جو تحریک انصاف کی حکومت تھی، لیکن جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا کہ ایک کنسنسس موجود ہے کم از کم اس معاملے پر، لیکن جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو ذرا بلاول صاحب کی گفتگو سنیں۔ اور آج پھر یہی باتیں کی جا رہی ہیں، شہباز شریف صاحب پھر آج یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی ابہام کی بات نہیں ہے۔ معاشی ماہرین ہوں، تجزیہ کار ہوں، معاشی تجزیہ کار ہوں، پولیٹیشنز ہوں، سب اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب ذیشان مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کسی تعارف کی محتاج نہیں یہ تینوں شخصیات۔ جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، باقی اعداد شمار پر اور باقی موضوعات پر تو بعد میں آتا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ یہ وقت کا اہم تقاضا نہیں ہے کہ اب ہم اپنے آپ سے سچ بولیں اور جو بولیں اس پر عمل کریں اور اپنے معاشی فیصلوں کو سیاست کی نظر ہونے سے بچائیں؟ صاحب 76 سال ہو گئے ہمیں آزادی حاصل کیے ہوئے، اور ان 76 سالوں میں ہم نے کوئی 23 پروگرام کیے ہیں آئی ایم ایف کے۔ جی، کا مطلب ہے کہ 76 سال کی عمر میں 23 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے ایمرجنسی وارڈ میں گئے ہیں، اور اگر اوسطاً ہر 3 سال کے بعد ایک مریض جو ہے وہ ایمرجنسی وارڈ میں چلا جاتا ہے تو سم تھنگ از ٹیریبلی رانگ، کوئی بہت ہی غلط کام ہم کر رہے ہیں اور کرے چلے جا رہے ہیں۔ وہ آئنسٹائن کہتا تھا کہ آپ ایک ہی تجربے کو اگر دوہرا رہے ہیں اور اس توقع سے بیٹھے ہیں کہ کوئی نتیجہ یا فرق نکلے گا، جی، تو آئنسٹائن نے اس کو پاگل پن کی نشانی کہی تھی۔ ہم بیٹھے ہیں اسی تجربے کو دوبارہ دہرانے چلے ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف والا تجربہ ہو، چاہے وہ الیکشن والا تجربہ ہو، اور ہم سب اسی توقع سے بیٹھے ہیں کہ شاید اس وقت اس دفعہ جو ہے وہ کوئی اس کا نتیجہ فرق نکلے گا۔ دیکھیے 48 سالوں میں 11 الیکشنز کروائے ہیں، اور ابھی جو کچھ آپ نے ہمیں سنوایا ہے یہ ہم 48 سالوں سے سن رہے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا یہ ہے کہ دس مائٹ بی آور لاسٹ چانس ناؤ۔ دیکھیے جو پاپڑ ہمیں بیلنے پڑے ہیں اس دفعہ آئی ایم ایف کا پیکج لینے کے لیے، آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے لیے، اس میں ایک تو مسعود صاحب فوجی
سفارتکاری کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پیکج ملا ہے. ٹھیک. اور اگلے 3 سے 6 مہینے کے اندر جو بھی حکومت آئے گی, عبوری حکومت ہو, الیکشن کے بعد والی حکومت ہو, بہت ہی سخت قسم کا امتحان ہے اس کے لیے کہ جو کچھ ہم نے اگری کیا ہے اس پیکج کے اندر, اگریمنٹ کیا ہے, وہ ہم کو کر کے دکھانا ہے. ٹھیک. اور ایسی چیز کر کے دکھانی ہے جو پچھلے آپ سمجھیے کہ 22 پروگرام میں پچھلے کوئی 50-60 سالوں میں ہم نہیں کر پائے. ٹھیک. اب اگر ہم نہیں کر پائے تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو سیاسی نیت نہیں تھی اور یا پھر قابلیت نہیں تھی. اب اگر سیاسی نیت آ بھی گئی ہے, ہم یہ سپوز کر لیں, ہم یہ اسیوم کر لیں, تو مجھے تو یقین ہے کہ جیسی حکومت اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے اس کے پاس قابلیت نہیں ہے. جی مسعود. اچھا, اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے لے کے چلنا ہے. ذیشان مرچنٹ صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ ہمیں اپنے آپ ساتھ اب مخلص ہو جانا چاہیے. اگر یہی سیاسی مصلحتیں ہماری رہیں معیشت کو لے کر بھی, تو جیسے فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی عمل کو بار بار دہرانا یہ تو پاگل پن ہے, تو یہ پاگل پن ہی ہم دوبارہ کرنے جا رہے ہیں. اس وقت کیا موڈ آپ کو لگ رہا ہے, یا ہم نے واقعی سیکھ لیا ہے وقت کے ساتھ, اور یہ جو IMF پروگرام ہے یہ تو خیر ہماری مجبوری ہے, کرنا ہی کرنا ہے, اب ہم کورس کریکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست بات آپ نے کی کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. ہم سچ نہیں بول رہے, چونکہ ہم سچ نہیں بولتے تو اس لیے ہم وہی چیزوں کو دہراتے رہے ہیں جو ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں. ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کے پاس اتنی کلیکٹیو وزڈم نہیں ہے کہ وہ ان مسائل سے باہر نکل سکتا ہے, تو جی میں یہ کہتا ہوں کہ جی پاکستان جو ہے, پاکستانی لوگ جو پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بریلینٹ مائنڈ کی کمی تو ہے نہیں. ہم انڈیویجول بریلینس تو ہمیشہ سے رہے ہیں, اور لیکن ہم کلیکٹیو طور پہ جب آتے ہیں تو کلیکٹیولی ہم فیلئر ہیں. چونکہ ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے, ہم کسی کو ترقی ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے, کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. جو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اس کا پیر کھینچنے میں ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. تو ایک یہی چیز ہمارے جب لیڈرز ہوتے ہیں تو ان میں بھی پائی جاتی ہے. تو وہ اسی طریقے سے جب ایک کوئی اچھی پالیسی آتی ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ اپنی, ہمارے پاس ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, جب بھی کوئی چیز آتی ہے, جب بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے, وہ اپنی کوئی چیز لانا چاہتا ہے, وہ پرانے والے کو نہیں لے کے جاتا. میرے خیال سے اس وقت کی جو پوزیشن ہے, ہماری اکنامک پوزیشن, ہم یہ اب افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم لیگ پولنگ کریں. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ جس ٹرم میں ابھی ہم چل رہے ہیں وہاں پہ کوئی بھی ایک غلط فیصلہ لے. یہ لیگ پولنگ جو ہے ذیشان مرچنٹ صاحب, یہ اس کو تو سمجھنا اور اس کو بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے نا, کیونکہ ہماری جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں, سیاسی شخصیات ہوتی ہیں, تو ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. کہیں اقربا پروری ہمیں نظر آتی ہے, کہیں پر سیاسی مصلحتیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر آپ ٹیکس امور کے ماہر ہیں, آپ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں زراعت پر ٹیکس نہیں لگ سکتا. اگر اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو جی آپ کا ووٹ بینک ہرٹ ہوتا ہے. اگر آپ ریٹیلر پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو جی آپ کا ووٹ بینک ہرٹ ہوتا ہے. تو جو حکومتیں آتی ہیں ان کی اپنی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں. ان مصلحتوں سے باہر نکل کے کب سوچیں گے, آج تک نہیں سوچا. جو فاروق سلیم صاحب فرما رہے ہیں اور جو کچھ میں نے سنایا اور جو ہم بات کر رہے ہیں, شاید وجہ یہی ہے کہ سیاسی مصلحتوں سے باہر نہیں نکلتے ہم. دیکھیں, آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے, چونکہ یہ ٹیکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ تو اتنا ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس وقت پاکستان کا انحصار جو ہے وہ ٹیکس ریونیو کلیکشن میں ہے. 9.4 ٹریلین کا اس سال کا ہمیں ٹیکس کا ہدف ہے جو کلیکٹ کرنا ہے. اور اگر ہم ریٹیلر پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے یا ہم ایگریکلچر پہ جو صوبائی سبجیکٹ ہے, جو صوبائی انکم ٹیکس موجود ہے, ہم اسے اگر کلیکٹ نہیں کر سکیں گے تو ہم یہ کہیں کہہ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان میں جو ہے ہر ایک کو ایکول رائٹ ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ پھر آپ ایک خود کلاس کا ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کہ ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ. جو آپ نے ابتدائیہ میں جو سارے لیڈران کی باتیں سنائی, اس میں سب نے ایک ہی بات کی کہ یہ جو ایس او ایز ہیں یہ پاکستان کے لیے بوجھ ہیں, ان کو ختم ہو جانا چاہیے یا ان کو مینیج ہو جانا چاہیے. دیکھیں, گورنمنٹس کا کام نہیں ہے کہ وہ اور پھر یہ بھی آپ نے سنا کہ ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو کہتا ہے کہ یہ ملک کا زیور ہے, یہ ملک ماں ہے اور ماں کا زیور نہیں بیچتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ نے بات کی نا 6 and 9 سچویشن, میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر میں 6 لکھ رہا ہوں تو دوسری سائڈ سے سامنے والے کو 9 نظر آتا ہے.
प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस साइड पे होते हैं तो हमें 6 नजर आ रहा खड़े हुए ना एक दूसरे के साथ साथ, एक बंदा सीधा खड़ा हुआ है तो एक उल्टा लटका हुआ है, एग्जैक्टली, एक को 6 नजर आ रहा है, एक को 9 नजर आ रहा है। एग्जैक्टली, यही एक पाकिस्तान का इस वक्त का मसला यही है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमें अबव बोर्ड होकर पाकिस्तान फर्स्ट को जो तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जब आगे चलेगा तो हर कोई आगे बढ़ सकता है। जब पाकिस्तान कमाएगा तो सारे लोग कमाएंगे, मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। हम कब तक जो है ये कर्जे लेकर कर्जे वापस करेंगे? हमें खाकान नजीब साहब से पूछते थे, वैल्यू कब समझ में आएगी? खाकान नजीब साहब से पूछे थे। खाकान नजीब साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुन ली, अब आप बताएं कि आप तो IMF प्रोग्राम पिछला वाला भी करवाते रहे और इसमें बड़ी महारत भी आप रखती, कब तक कर्जे लेकर चलाते रहेंगे? अब तो लोग कर्जे भी नहीं दे रहे। अभी मैं देख रहा था कि 53% कमी हुई है गैर मुल्की इमदाद में। हमारा तखमीना जो है वो कोई 22 अरब 88 करोड़ डॉलर्स का था और जो हमें मिले हैं वो 10 अरब 88 करोड़ डॉलर्स मिले। तो दुनिया भी नहीं दे रही अब तो कर्जा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद, एक तो आपको याद है कि जब भी आपने मुझे इंटरव्यू किया है मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा है कि पाकिस्तान को IMF से कोई राह फरार नहीं है। मैं आज आपको ये कह रहा हूँ कि ये 9 माह का प्रोग्राम अगर पाकिस्तान कंप्लीट कर लेता है, और मैं इस पर भी गुफ्तगू करूंगा, तो पाकिस्तान वुड बी लुकिंग एट अ न्यू प्रोग्राम। अगर बड़ी क्लियर वजह ये है पाकिस्तान, अगर क्यों कह रहे हैं इस वक्त तो हमें मूड ये नजर आ रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता कि IMF प्रोग्राम से हम बाहर निकलने की बात सोचें भी, ख्वाब में भी देखें। इस पे भी ये ज़रूरी इसलिए है कि IMF की अम्ब्रेला रहे, क्योंकि 88 बिलियन डॉलर्स जो हैं आपको अगले 3 साल में इकट्ठे करने हैं, FY 24, 25 और 26 को मिला के। ये IMF की अम्ब्रेला के बगैर नहीं होंगे और डिफ़ॉल्ट का रिस्क जो है वो फिर खड़ा हो जाएगा। एक तो ये बात की क्लैरिटी रखें। नंबर 2, मैं अगर इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक मिसनोमर है कि हमने जैसे 23 प्रोग्राम किए हैं, पाकिस्तान ने ये 23वां प्रोग्राम एंटर किया है, पाकिस्तान ने 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हैं। और मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कर लेता है, मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान को इस वक्त सबसे पहले ये है कि जो MEFP का डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, जो कि IMF की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, उसको पूरे पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के हर शख्स को पढ़ना चाहिए। और एंड आई से दिस वेरी सीरियसली, मैंने 3 दफ़ा पढ़ा है। जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मैं ये अगर इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि वो इतनी आसानी से कंप्लीट होने वाला नहीं है। जो हमें फाइनेंसिंग अरेंज करनी है, जो हमें फिजिकल यानी कि जो हमें मालियाती खसारे को संभालना है। मसलन एक मिसाल देता हूँ, वो ये कहता है प्रोग्राम कि हम प्राइमरी सरप्लस करेंगे। इससे मतलब ये है कि आप जो दे देंगे जब इंटरेस्ट, तो आप इंटरेस्ट की रकम निकाल के आपके पास एक सरप्लस बचेगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने पिछले 5 साल में अगर मैं देखूं तो 1-1.5% का डेफिसिट किया है। इसको वो कैसे तब्दील कर देगा? इसको सोचने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, जो अहदाफ तय हुए हैं, इसी तरह हमने एक ये तय किया कि हम जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट है उसको 1.25% से आगे नहीं जाने देंगे। दीज आर सीरियस थिंग्स, वी मस्ट नॉट टेक देम नॉन सीरियसली। सबसे पहले ये करें कि एक टीम पुट टुगेदर करें जो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करे। पहले मैं कहता था प्रोग्राम में जाएं, अब मैं कहता हूँ एक टीम पुट टुगेदर करें। निहायत एहतराम के साथ मैं वो टीम स्टेट एपरेटस में देखना चाहूँगा कि वो इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी ले। देयर शुड बी अ लीड पर्सन टू डू इट। ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपके साथ रखी हैं, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आपके सामने हम रख सकते हैं। नंबर 2, तब जाके ये प्रोग्राम कंप्लीशन में जाएगा, वरना सितंबर का जो रिव्यू नवंबर में होने में आएगा तो आपको दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। नंबर 2 ये है कि आपको एक नए प्रोग्राम में जाना है, उसकी तैयारी कीजिए। छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए कि पॉलिटिक्स क्या है मुल्क की, उस प्रोग्राम की खुद तैयारी कीजिए, उस पॉलिसीज़ को बनाइए, वो रिफॉर्म रखिए जो आप करना चाहते हैं। नंबर 3, पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम में है, उसकी डेट रीप्रोफाइलिंग की टीम तश्कील दीजिए जो वो काम शुरू करे। जिन चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ अगर नहीं शुरू करेंगे तो मुझे 5-6 माह बाद आप दोबारा इंटरव्यू कर लीजिएगा, पाकिस्तान का डेट डिस्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगा। और आखिरी चीज़ ये है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए, देखें मैंने 3 पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के साथ बड़ा क्लोजली सर्व किया है। मेरा ख्याल है कि वक्त ये आ गया है कि वो हुकूमत में आने से पहले हुकूमत की तैयारी करके आएँ और लोगों से खुलकर बात करें। एक रिसर्च टीम वो भी अपने साथ रखें जो ये तय करे कि उन्होंने PIA का 88 बिलियन का लॉस है पिछले साल का, आप बता दीजिए क्या करना चाहते हैं। सर्कुलर डेट एनर्जी सेक्टर का 2500 अरब रुपए का खड़ा है पावर में और 1700 अरब का खड़ा हुआ है गैस में। IMF से कोई ताल्लुक नहीं है जो गुफ्तगू मैं आपसे ये कर रहा हूँ। आप बता दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं।
بالکل ٹھیک. اب فروخ سلیم صاحب بڑی اچھی بات کہی کہ حکومتیں تیاری کر کے آئیں, مگر جب ماحول ایسا ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنا کس کو ہے, کوئی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, الیکشن جیتا بھی جائے گا یا نہیں الیکشن کون جیتے گا اور کون ہارے گا, یہ تو ایک بات کی بات ہے, ہونا ہی نہیں ہونا اس کا نہیں پتہ. تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں خاقان نجیب صاحب کہ حکومتیں تیاری کر کے آئیں, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی پارٹی بھی اس پوزیشن میں ہے. چلیں یہ تیاری بھی ہو جائے. اس کے بعد جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ یہ سیاست کو چھوڑ دیا جائے, یہ نہیں لگتا کہ یہ دونوں سائملٹینیسلی اکانومی اور یہ سیاسی رویہ اس کو ایک ساتھ ہمیں آگے لے کے چلنا ہے, اور یہ دونوں ہی جب مثبت طریقے سے آگے چلیں گے تو معیشت بہتر ہوگی. دیکھیے ابھی تک تو سیاست اور معیشت کے درمیان میں جو جنگ چل رہی ہے اس میں سیاست جیت رہی ہے, اور یہ ابھی حال کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کو پاکستان کی 76 سالہ معاشی تاریخ, سیاسی تاریخ دیکھ لیں تو مجھے صرف 2 پیریڈ ایسے نظر آتے ہیں جہاں پہ معیشت جیتی تھی اور سیاست ہاری تھی. ایک وہ پیریڈ تھا ایوب خان صاحب کا, جب حکومت کے پاس واقعی میں ایک معاشی پالیسی ایگزسٹ کرتی تھی, اور اس معاشی پالیسی کے عمل درآمد کے نتیجے میں ملک کے اندر ایکچول ویلیو ایڈیشن ہوئی, کوئی نئی انڈسٹری لگی اور ملک آگے بڑھا. 8 سے 10 سال کا وہ عرصہ تھا. اور ایک اور پیریڈ اس کے بعد 76 سالہ تاریخ میں نظر آتا ہے, وہ مشرف صاحب کا زمانہ تھا, جب ایکچول کوئی اکنامک پالیسی ایگزسٹ کرتی تھی. اب دیکھیے دنیا بھر میں کوئی 166 جمہوری ممالک ہیں, اور وہاں پہ آپ کو 3 قسم کی چیزیں نظر آئیں گی. ایک تو سیاست ہوتی ہے, ان سب ممالک میں سیاست ہوتی ہے, ساتھ میں ایک معاشی پالیسی تشکیل دی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ایک سیکیورٹی پالیسی بنائی جاتی ہے. اب یہ پاکستان ایک عجیب سا جمہوری ملک بن گیا ہے جہاں پہ سیاست کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں, نہ ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی پالیسی بنائی جاتی ہے اور نہ کوئی معاشی پالیسی بنائی جاتی ہے. پالیسی پہ عمل درآمد تو دور کی بات ہے, ہمارے پاس معاشی پالیسی سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہاں پہ 100% فوکس جو ہے وہ سیاست کے اوپر رہتا ہے کہ آپ نے سیٹیں کیسے جیتنی ہیں. ایک وہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا اتنا ایک آنریبل قسم کی ٹرم آئی تھی, اس کی مد میں ہم نے کتنے ایم این ایز کو کتنے پیسے دینے ہیں, اور ٹیکس پیئرز کے پیسے سے ووٹ کی خریداری کس طرح کرنی ہے. تو یہاں پہ تو 100% سیاست کے اوپر جو فوکس ہے. ہمارے ہاں اکنامک پالیسی یا سیکیورٹی پالیسی تو سرے سے بنائی ہی نہیں جا رہی. تو اتنے ڈیپ قسم کے ریفارمز چاہیے سیاسی ڈھانچے کے اندر بھی اور معاشی ڈھانچے کے اندر بھی. اب دیکھیے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو الیکشن کے اصلاحاتی ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, اس میں ریفارمز اس قسم کے ہیں کہ کیا کیمرے لگائے جائیں گے یا نہیں لگائے جائیں گے, کیا حلقہ بندیاں 4 مہینے پہلے کی جائیں گی یا نہیں کی جائیں گی, کیا حلقوں کے اندر ووٹ برابر ہوں گے یا نہیں. بھیا یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ہمیں اصلاحات ایسی چاہیے کہ کیا جو کرنٹ ہمارا الیکشن کا نظام ہے اس کے نتیجے میں جس قسم کے لیڈرز پروڈیوس ہو رہے ہیں اس کو کس طرح تبدیل کیا جائے. سوچنے کی یہ بات وہ تو کیا فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم جو ہم اپنائے کھڑے ہیں, جس کی بنیاد پہ ہم نے 11 الیکشن کروائے ہیں 48 سالوں میں, کیا اس کوئی نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں. اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ انتخابی اصلاحات کا فوکس ہونا چاہیے. تو یہاں پہ تو سیاست کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. جو سیاست لڑنی ہے, جو الیکشن ہونے ہیں وہ پہلے بھی ہم کروا چکے ہیں 11. ایک 12واں الیکشن بھی ہو جائے گا. جو پہلے 11 الیکشنز ہیں ان کے نتائج بھی آپ کو اور مجھے پتہ ہیں, اور جو 12واں الیکشن ہو جائے گا اگر اسی بنیاد پہ کرنا ہے تو اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو منتخب ہوتا ہے وہ تو بڑا خوش رہتا ہے, اس کی جیب گرم ہو جاتی ہے, اور 48 سال کی تاریخ گواہ ہے جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے اس کا حال برے سے اور مزید برا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم ایسے وقت میں بات کر رہے ہیں جناب ذیشان مرچنٹ صاحب, ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, واپس آؤں گا تو میں آپ سے اس پہ پوچھتا ہوں. ایک ایسے وقت میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں بڑا یہ یقین دلایا گیا, اور ہمیں یقین کرنا بھی چاہیے تھا, کیونکہ جو اس وقت حکومت موجود ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, اس میں نون لیگ بھی ہے, باقی 13 جماعتیں بھی موجود ہیں, اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے ڈیلیور کر کے دیا ہے. اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ تیسری مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ یہ ذمہ داری ادا کر چکے ہیں وہ, اور وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. تو اس وقت جو بیسٹ اویلیبل ٹیم سمجھی جاتی ہے
وہ موجود ہے, اور اس کے حکومت کے جاتے وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ نہیں جی سیاست ہوئی ہے, معیشت کو نہیں چلایا گیا. تو ایک کورس کریکشن کی اشد ضرورت ہے اور وہ نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے, میرا آپ سے سوال یہ ہوگا, یہ آئی ایم ایف پروگرام تو ایک نسخہ کیمیا ہے, یہ آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہے, بلکہ ایک ایسا آپریشن ہے جو شروع ہوا ہے, اس کو ہم بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے. اگر ہم نے بیچ میں چھوڑا تو جو مریض ہے پھر اس کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں. اس سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ اور یہ جو کورس کریکشن کی ہم بات کر رہے ہیں, اب کیا جائے؟ 11 الیکشن ہو چکے, 12 الیکشن, اب اگلا الیکشن ہونے والا ہے, تو اب کیا جائے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو, حقیقی بھی ہو اور عملی بھی ہو. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. معیشت کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس ملک کے بہترین ماہر معیشت اور ٹیکس امور کے ماہر موجود ہیں پینل میں, لیکن ابھی تک ہم نمبرز میں نہیں گئے, ہم نے اسپیسیفک ایشوز پر بات نہیں کی, کیونکہ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ معیشت کا مسئلہ صرف معیشت کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک سماجی مسئلہ ہے. ذیشان مرچنٹ صاحب, میں کتنا اس بات میں صحیح ہوں کہ یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں, یہ ایک سماجی مسئلہ بن گیا ہے, اور ماہر معیشت سے زیادہ شاید ماہر نفسیات کی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے اب اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے, کیونکہ سب کچھ تو ہم کر چکے ہیں. دیکھیں مسعود بھائی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل, اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں جو ہے ہم نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. ہر روز اٹھتے ہیں تو ایک پہلی خبر یہ ملتی ہے کہ ڈالر آج اتنے روپے بڑھ گیا, آج یہ چیز اتنے روپے بڑھ گئی, آج یہ چیز اتنے روپے بڑھ گئی. پرسوں ترسوں جو ہے میں غلطی سے مارکیٹ سامان لینے چلا گیا, چونکہ ویسے تو ہمارے گھر کی خواتین جاتی, لیکن جب میں گیا تو میں نے فوراً فون کیا, میں نے کہا بھائی یہ دہی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی یہ اتنی ہی مہنگی ہے, آپ فکر نہ کریں اور آپ گھبرائیں بھی نہ, یہ دہی اتنی ہی مہنگی ہے. لیکن مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی. نہیں, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کبھی چلے جائیں مارکیٹ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچھا روٹی تو یہ 7 روپے کی ملتی تھی, آج 25 روپے ہو گئی. دودھ جو ہے وہ ایک دم سے 230 روپے کا کیسے ہو گیا؟ جی ہاں جی ہاں جی. تو ہم اور آپ تو ڈر رہے ہوتے ہیں جب ہم کبھی مارکیٹ غلطی سے چلے جائیں تو ہمیں تو ایک ایسا سرپرائز ملتا ہے کہ جو کہ بڑا انوکھا ہوتا ہے. اچھا, مجھے ابھی سرپرائز ملا, میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ, کہ پتہ یہ چلا کہ چینی سستی ہے اور آٹا مہنگا ہے. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ انسان مٹھائی کھا سکتا ہے, وہ زیادہ سستی ہوگی, روٹی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. اصل میں مسئلہ یہی, جیسے ابھی آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ یہ وہ ساری ٹیم اس وقت آئی ہوئی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دور میں چیزوں کو بڑا بہترین کیا ہوا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں انفلیشن اتنا بڑھ گیا, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں ہمارا گروتھ ریٹ جو ایک اچھے لیول پہ تھا وہ نیچے چلا گیا. البتہ بہت ساری اس میں وجوہات ہوں گی, جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو اس کے ایکسپلینیشنز دیں گے. لیکن اگین بات یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایکسپیرینس ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے مختلف پوزیشنز پہ سرو کر چکے ہیں پاکستان کو. آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی, ان کے لیے فائنانس منسٹری کو نیا سبجیکٹ نہیں ہے, وہ پاکستان میں پہلے بھی بہت دفعہ جو ہے پاکستان کے فائنانسز کو سنبھالتے رہے ہیں. لیکن اس دفعہ جو پوزیشن آ رہی ہے اس میں ہو کیا رہا ہے, یہ جو آپ نے نمبروں کی بات کی نا, نمبروں میں اور آپ شاید انٹرسٹڈ ہوں گے, لیکن آپ کا کیمرہ مین جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ نمبر کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ میری تنخواہ اتنی ہے, میرا گزارا اس میں ہم لوگ نمبر کی بات کر بھی نہیں. اگر مجھے میرے خیال میں جو بندہ ذرا سی بھی معیشت کو سمجھتا ہے اس کو ازبر ہو چکا ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم ہو سکتا ہے. آپ لوگوں نے اتنا بتا دیا ہے, آپ لوگوں نے بتا دیا ہے پوری قوم کو کہ جی سرکولر ڈیٹ کیسے ختم ہوگا, آپ نے بتا دیا ہے قوم کو کہ جی یہ ایس او ایز کا مسئلہ کیا ہے اور کیسے حل ہوگا. یہ چند بڑے مسائل کا سب کو پتا ہے, ایک عام آدمی کو ہی پتا ہے, لیکن حل نہیں ہو رہے, لیکن نہیں اس پر کام نہیں ہوتا. یہ تو معیشت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو نفسیات کا مسئلہ ہے. مسعود بھائی مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم کرنے نہیں دینا چاہتے, اس پہ کام کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ اگر میں اور آپ چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے نکل جائیں گے, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر پہ بجلی آئے گی, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر پہ جو ہے ہمارا روڈ انفراسٹرکچر صحیح بنا ہوا ہوگا, جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں تعلیم بھی اچھی مل رہی ہے,
پھر ہم سوال کرنے لگیں گے. ابھی تو ہم ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی روڈ خراب ہے, جی گٹر ابل رہی ہے, جی پانی نہیں آ رہا ہے, جی کراچی میں جو ہے وہ پانی خرید کے پینا پڑ رہا ہے. تو ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہمیں پھنسا کے رکھا ہوا ہے. جب ہم ان سے باہر نکل جائیں گے تو پھر ہم سوال کرنے لگیں گے جی یہ ڈیمز کیوں نہیں بنے, اتنے سالوں میں پاکستان میں جب ڈیم بننے چاہیے تھے نہیں بنے, اتنے سالوں میں یہ پرائیویٹائزیشنز کیوں نہیں ہوئی, اتنے سالوں میں جو ہے یہ ہمارا بجٹ کا ڈیفیسٹ کیوں ختم نہیں ہوا, اتنے سالوں میں جو ہے ہم ایکسپورٹنگ نیشن کیوں نہیں بن گئے, اتنے سالوں میں ہم نے ملک کو امپورٹ کی راہ پہ کیوں گامزن کر دیا, اور آج ہم وہی امپورٹ کو بند کر دیا ہے. ہم نے بند کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بزنس رک گیا تو چیزیں مزید مہنگی ہو گئی. تو یہ تو اگر آپ ایک عام جو رات کو لوگوں میں محلے میں لوگ نکل کے بیٹھتے ہیں, جب آپ اگر ان سے بات کریں اتنی اکنامکس تو انہیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. ملک میں انہیں پتہ ہے کہ غلط ڈیسیشنز لیے جا رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور مہنگائی کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو اس وقت روزگار کی ضرورت ہے, ہم لوگوں کا روزگار بند کر رہے ہیں. ایسے کب تک چلے گا؟ اگین میں آپ کے اسی ابتدائیہ پہ آتا ہوں کہ ہمیں سچ بولنا پڑے گا, سچ بول کے ہی ہمارے پاس راہ نجات ہے. آئی ایم ایف ہماری مجبوری ہے. میں خاقان صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. ایک پروگرام جب پورا نہیں ہوگا دوسرے پروگرام کی تیاری کرنی ہے, چونکہ آنے والے سالوں میں ہمیں $75 بلین سے زیادہ پیسے واپس کرنے ہیں. یا تو اسے ری اسٹرکچر کیا جائے یا اسے واپس کرنے کا کوئی نہ کوئی پلان بننا چاہیے. بالکل. اچھا, اب میں جو سوال خاقان صاحب آپ سے کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پاکستان کی پوری معاشی ہسٹری موجود ہے. یہ اب ہمیں پہلے تو ہم کوستے تھے آئی ایم ایف کو, ایک عام آدمی کوستا تھا, لیکن اس وقت ہم کہہ رہے ہیں بہت شکریہ آئی ایم ایف کہ آپ نے ایک ایسا نسخہ ہمیں دے دیا ہے جو بڑا تکلیف دہ ہے, جس پہ ہمیں بڑا درد ہو رہا ہے, ہمارا خون رس رہا ہے, لیکن ہم اگر اس نسخے کو پورا کر لیں گے تو ہم صحت یاب ہو جائیں گے. کیا یہ بات آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ سازوں کو بھی ازبر ہو چکی ہے, اور اب آپ نے جو اگر کا ایک لفظ استعمال کیا تھا, یہ اگر بہت کمزور ہو گیا ہے, آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ چونکہ پہلے ہم ہر چیز آئی ایم ایف کو بلیم کر کے چل رہے تھے, اب ہمیں یہ ضرور برابر ہو گیا ہے کہ ڈیفالٹ کی سچویشن سے اگر کسی نے آپ کو نکالا ہے تو وہ آئی ایم ایف کے پروگرام نے نکالا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی, یو اے ای اور چائنیز منیز آئے ہیں, پر وہ بھی تبھی آئے ہیں جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے. پر پہلے ہم آئی ایم ایف میں جانے کو کی بات کر رہے تھے. اب میں آپ کو ایک کلیئر کرتا ہوں آج مسعود بھائی کہ جب 9 ماہ کا بھی پروگرام اللہ کرے کہ ہم کمپٹنس بلڈ کر کے کمپلیٹ کر لیں, اس لیے کہ وہاں پہ 10-11 پی ایچ ڈی لڑکے لڑکیاں ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں. آپ دوسری سائڈ پہ ایک اسٹیٹ ایپریٹس رکھے ہوئے ہیں جس کی کمپٹنس بالکل جنرل ہے, اور اس لیے آپ اس میرج کو یو آر ناٹ میکنگ اٹ ورک. سو ہمیں کسی طرح کمپیٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے تاکہ یہ جو میرج ہے اٹ ورکس بٹوین دا ریسیپینٹ کنٹری پاکستان اینڈ دی ڈونر آئی ایم ایف. ایک تو یہ بات ہے. اب میں کہتا ہوں کہ لیٹ سے کہ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, ایسی کوئی تبدیلی آپ کا جو اکانومی کا سٹرکچر ہے اس میں نہیں آئے گی. آپ کی قیمتیں بڑھیں گی تو آپ کا انرجی کا سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے گا, آپ کی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی تو یہ سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے گا. جو ٹیکس کا اس وقت گیون نظام ہے اسی میں رہتے ہوئے آپ کو ٹیکسز لگے ہیں, کیا جی ایس ٹی بڑھا, آپ کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھی, آپ کی یہ جو انکم ٹیکس ہے وہ بڑھا. سو آپ نے کوئی نظام کو اس کے بھی تبدیل نہیں کیا. اب آپ اسی طرح ایس او ایز کی بات کر لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کتاب لکھیں آپ ایس او ایز پہ اور ہمیں بتائیں تو کہ ان کے لاسز ہیں کیا. آخری کتاب میرا خیال ہے 19 میں لکھی تھی, اس سے پہلے میں نے 3 کتابیں لکھی ہیں جو فائنینس کی ویب سائٹ پہ, تب سے ہم نے پھر کتاب نہیں لکھی. سو اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ آئی ایم ایف پروگرام ان دی اینڈ آپ کو ایک بریدر دے رہا ہے. اب اس ورڈ کو یاد کر لیجئے, اس بریدر نے آپ کو فائنینسنگ دی ہے, ڈیفالٹ سے نکالا ہے, تھوڑی سی سٹیبلٹی دی ہے. اب آپ آ جائیے کہ کیا آپ نے کرنا کیا ہے. دیکھیں ایک تو بات اب عیاں ہو گئی ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے اس کو اگر اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں نا تو کمپٹنس کا ایک جو فقدان ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہر منسٹری میں ٹھیک کرنا پڑے گا, کیو بلاک فائنانس میں ٹھیک کرنا پڑے گا, پرائیویٹائزیشن میں ٹھیک کرنا پڑے گا, انویسٹمنٹ میں ٹھیک کرنا پڑے گا, انرجی میں ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ کیوں ٹھیک کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ اب انرجی کی بات لے لیتے ہیں بیکاز قیمتیں بڑھی ہیں. کیا میں اور آپ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھیں؟ نہیں چاہتے. اب کیسے قیمتیں رکیں؟ چلیں میں آج آپ کے سامنے ہمیشہ آئی ایم ایف کی بات کرتا تھا, آج میں آپ کو ایک انرجی پلان دے کے جا رہا ہوں. آپ اس انرجی پلان کو 5 سال بعد بھی مجھ سے پوچھ لیجئے گا کہ کوئی تبدیلی ہے, اس میں کوئی نہیں ہوگی. نمبر 1 آپ نے اس کو بلیو کرنا ہے کہ دیر از نو لو ہینگنگ فروٹ ان انرجی.
لیٹ می ریپیٹ دیٹ فار دا نیشن. یہ کہیں کہ کوئی لو ہینگنگ فروٹ ہے, میں یہاں 500 میگا واٹ ایڈ کر لوں, میں یہ چیز کر لوں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سو اگر نہیں ہے تو پھر ڈیپ کٹ کرنا ہے آپ نے انٹو دا سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے. اب وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, آپ کو ایک مارکیٹ بنانی ہے انرجی کی. میں پچھلے کئی سال سے سرکار میں رہتے ہوئے بھی یہ کوشش کرتا رہا ہوں, پر وہ مارکیٹ ہی نہیں بنتی جس طرح ٹیلی کام کی مارکیٹ ہے. سرکار کو نکلنا ہے, یہ جو ریٹیل اور یہ جو ڈسٹریبیوشن کا کام ہے, ان ڈسکوز کو بیچنا ہے. آئی پی پیز کے ساتھ کیے ہوئے جو معاہدے ہیں ان کو ڈیٹ ری پروفائلنگ میں لے کے جانا ہے تاکہ آپ کی قیمت نہ بڑھے. آپ کو ڈومیسٹک میں گیس کو بند کر دینا ہے. نو مسعود بھائی, گیو می 1 minute now so that ہم یہ انرجی کے مسئلے کو تو حل کریں نا, تاکہ ہم اب پاکستان کے پلان کی بات کر سکیں. آپ کو گیس کو ڈومیسٹک میں بند کر دینا ہے. اب آپ کہیں گے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ گیس دیتے ہیں تو جو میری پاور کی ڈیمانڈ ہے دسمبر میں وہ 25,000 سے 8,000 پہ آ جاتی ہے. میں یونٹس کم بیچتا ہوں, میری پر یونٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. میں بجلی زیادہ بیچنا چاہتا ہوں پاکستان میں, اور گیس کو افیشینٹلی یوز کرنا چاہتا ہوں جس کی اکنامک ویلیو میں زیادہ نکال سکوں بجلی بنانے میں. اب اگر یہ کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ابھی اس میں بہت سی میں اور چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. یہ ہیں ڈیپ ریفارمز جو آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو بریدر دے دیا ہے, آپ کے پاس $8.5 ارب ہیں. ٹیم لائیے, ٹیم انرجی کو کہیے کہ یہ جو اس وقت کی سرجری ہے جو آپ کا ملک مانگ رہا ہے وہ شروع کر دیں اس سیکٹر پہ. کیا ہم یہ کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ سوال یہ ہے پوری قوم کا, اور یہ ڈیسائیڈ اسی لیڈرشپ نے کرنا ہے, اسی اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. نہیں, متحمل تو ہمیں ضرور ہونا چاہیے, لیکن ہم کر پائیں گے, کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے یہ, کیونکہ جو مسائل جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یا بتایا ہے, یہ تو ہمارے اپنے سوچے سمجھے ایک کانشیس ڈیسیجن تھا نا کہ ہمیں آئی پی پیز لینی ہے اور ہمیں اس کی کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے, ہمیں بجلی بنانی ہے اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے, سرپلس جانا ہے. اس وقت بھی ہم سرپلس ہیں, لیکن ابھی ہم نے پھر ایک سی پیک کے تحت پاور پلانٹ کا معاہدہ کیا ہے اور ہم پاور پلانٹ لگا رہے ہیں, وہ بھی سرپلس ہوگا. کھپت ہے نہیں, سردیوں میں اور کھپت گر جاتی ہے. تمام تو ایسے مسائل ہیں جو ہم نے سوچتے سمجھتے ہوئے کیے, اور پاگل پنے کے مسائل یہ معلوم ہوتے ہیں. سر جناب فاروق سلیم صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو خاقان نذیر صاحب نے بتایا انرجی سیکٹر, تو انرجی سیکٹر اس میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. دوسرا بڑا یہ سرکولر ڈیٹ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا ذرا بتائیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن والا جو معاملہ ہے یہ کیسے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مسعود صاحب, ہمارا اصل ایشو جو ہے وہ یقین جانیے معاشی نہیں. جی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں سر. اور وہ ایشو یہ ہے کہ معاشی فیصلے کیے جاتے ہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر. پرائیویٹائزیشن بھی اسی کے اندر آتی ہے. معاشی طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ملک کے لیے اچھا ہے, کیا ملک کی معیشت کے لیے اچھا ہے, لیکن فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ سیاسی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اور جب معاشی فیصلے سیاسی ایجنڈے کے تحت, سیاسی بنیاد کے تحت کیے جاتے ہیں تو پھر ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے, ملک کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے, اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر, صرف 1 سال کے اندر آٹے کی قیمت میں 127% اضافہ ہوا ہے. اور یہ حکومت کا اپنا جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ بتا رہا ہے. ہم 1 سال کے اندر چائے کی قیمت میں 100% اضافہ ہوا. 1 سال کے اندر جو چاول کی قیمت ہے اس میں 80% اضافہ ہوا. یہ نتائج ہیں جو کچھ ہم نے اندر ڈالا ہے. دیکھیے, ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا. صحیح بات ہے. یہ ہماری اپنی معاشی پالیسیز اور ان کے جو نتائج ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ڈالرز کا فقدان ہو جاتا ہے, پھر ہم مجبوراً جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. ایک بات یاد رکھیے کہ آئی ایم ایف کی اپنی جو 80 سالہ کے قریب تاریخ ہے اس میں اس کے پاس کوئی ایک سکسیس سٹوری بھی نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ نہیں ہے. آئی ایم ایف ایک ایمرجنسی وارڈ ہے. ہم پاکستان کو ایک ایمرجنسی وارڈ میں لے کے جاتے ہیں. آئی ایم ایف کا مینڈیٹ یہ ہے کہ اس کی بینڈیڈ کریں, اس کی مرہم پٹی کریں اور اس کو ایمرجنسی وارڈ سے نکال دیا جائے. اس کو تندرست و توانا کرنا آئی ایم ایف کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ مینڈیٹ ہماری اپنی سیاسی قیادت کا ہے, یہ مینڈیٹ ہماری اپنی لیڈرشپ کا ہے. اور ہم یہ توقع رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر جائیں گے تو ہم تندرست و توانا ہو کے نکل آئیں گے. ایسا نہ پہلے کبھی 80 سال میں ہوا ہے
اور نہ ہونے والا ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. یعنی میں اپنی یہ غلط فہمی کو درست کر لوں کہ IMF پروگرام پر ہم عمل کریں گے تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. خاقان نجیب صاحب نے بھی یہ فرمایا، آپ نے بھی یہ کہا. جناب ذیشان مرچنٹ صاحب، اب ذرا آ جائیں زراعت کی طرف. اب اس میں ٹیکس کلیکشن کا تو بڑا مسئلہ ہے ہی، لیکن صرف ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر جو ہماری زرعی زمینیں ہیں اس کا سب سے بڑا حصہ چند خاندانوں کے پاس ہے. وہ خاندان اس پر زراعت فصلیں اگاتے ہیں اور کماتے ہیں. اب ان کے لیے ہم جو فرٹیلائزر تیار کرتے ہیں اس پر گیس انتہائی سستی قیمت پر ہم فرٹیلائزر کے لیے دیتے ہیں کہ جی سستی کھاد بنے گی. پھر اس پہ بھی ہم سبسڈی دیتے ہیں، زرعی آلات پہ سبسڈی دیتے ہیں، بیجوں پہ سبسڈی دیتے ہیں، ہر چیز پہ سبسڈی دینے کے بعد پھر فصل کی امدادی قیمت بھی دے دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ دینے کے بعد جب مارکیٹ میں پروڈکٹ آتی ہے تو پھر آٹا جو ہے وہ اس میں 127% کا اضافہ ایک سال میں ہو جاتا ہے. چینی جو ہے وہ اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ جاتی ہے، اس کی اسمگلنگ ہو جاتی ہے. یہی چاول کے ساتھ ہوتا ہے. تو غذائی ضروریات بھی ہماری پوری نہیں ہوتی، چیزیں بھی مہنگی ہوتی ہیں اور اپنے بہترین وسائل ہم اس سیکٹر پہ صرف بھی کر دیتے ہیں. سر یہ کیا سارا گورکھ دھندا ہے؟ دیکھیں، جب ہم اسکول میں تھے نا تو ہم جب سوشل سٹڈیز پڑھتے تھے یا پاکستان سٹڈیز پڑھتے تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک ایگریکلچرل ملک ہے. یہاں پہ جو ہے ایگریکلچرل جو ہے ابنڈنس میں ہے اور ہم بڑی ساری چیزیں ساری کراپس پاکستان میں گرو ہوتی ہیں اور ساری کراپس میں جو پاکستان جو ہے بڑا چیمپئن ہے. اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں ہر چیز بہت ہی اچھی ہو رہی ہے. اور لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے اور ہم اس چیز کو یہ بھی ہمیں ازبر کرایا جی ہم جیسے بالکل ہاں ہم یہ بڑا اچھا کلیم کرتے ہیں کہ دودھ میں ہم دنیا کے 5ویں بڑے پروڈیوسر ہیں. اسی طریقے سے ہم بہت ساری چیزوں میں بڑے ٹاپ کے پروڈیوسرز ہیں. یہ ہماری خوش فہمیاں بڑی جلدی جب ہم بڑے ہوتے گئے، دودھ کی دکان کے باہر لکھا ہوتا ہے خالص دودھ، یعنی دودھ بیچنے والا بھی کہتا ہے یہ خالص دودھ ہے. یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ خالص ہوگا بھی یا نہیں. یہ بھی بالکل دودھ میں ویسے 72% واٹر کنٹینٹ ہوتا ہے اور وہ اس میں بھی پھر خالص دودھ ہو جاتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر آج سے کچھ ماہ پہلے اس چیز کو دیکھیں تو ایک ریسرچ اور ایک سٹڈی ہو رہی تھی کہ پاکستان میں، جیسے پاکستان دنیا میں کھجور کا 1 آف دا 5 بگ پروڈیوسر ہے، لیکن آدھی سے زیادہ کھجور ویسٹ ہو جاتی ہے چونکہ ہمارے پاس سٹوریج فیسلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس فارم ٹو مارکیٹ ایکسس نہیں ہے. تو وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ کچھ لوگوں نے اجارہ داری بنا کے رکھی ہے، اس میں سے ایک سیکٹر بہت بڑا آڑتی کا ہے جو مڈل مین کا کام کرتا ہے. وہ ساری آپ کی پروڈکٹس کو جو ہے فارم ٹو مارکیٹ لے کے جاتا ہے، لیکن وہ اپنے منہ بولے پیسے مانگتا ہے. تو جو چیزیں جو مہنگی ہوتی ہیں نا، ہمارے پاس پراپر سسٹمز نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں. کسان کو تو بڑی چھوٹی سی مگر دیکھیں اس سیکٹر کے لیے کسان میں اور ایک بہت بڑے ریگولیٹرز تو موجود ہیں نا. ہمارے یہاں ریگولیٹرز تو ہیں، وہ ریگولیٹرز کام نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو ایگریکلچرل انکم ٹیکس بھی ہے ہر صوبے میں، کتنا کلیکٹ ہو جاتا ہے. تو آپ مسئلہ یہی ہے نا کہ اگر ہم کرنا ہی نہ چاہیں تو پھر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بات پھر وہی آتی ہے، میں پھر آپ کی ابتدائیے پہ جاؤں گا. آج میں یہ بات 5-6 دفعہ ضرور دہرا چکا ہوں اور مزید دہراؤں گا کہ ہم سچ ہی نہیں بولنا چاہتے. جب ہم سچ نہیں بولیں گے تو ہماری چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. ہمارے پاس ہر قسم کے لاز موجود ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کی پالیسی موجود ہے. پاکستان انفارچونیٹ رہا ہے کہ اس نے زراعت میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پچھلے کئی سالوں میں کوئی بہت خاطر خواہ نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. ہماری پر ہیکٹر ییلڈ جو ہے ہمارے پڑوسی ممالک، چاہے آپ چائنا کی مثال لے لیجئے، چاہے برابر والے انڈیا کی مثال لے لیجئے، ہم اس سے بہت پیچھے رہ گئے. ہم کلیم تو کرتے ہیں ایگریکلچر کنٹری. کویسچن یہ ہے کہ کیا ہم اگین پاکستان کو ان مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں یا ہم چند خاندانوں پہ فوکس رکھنا چاہتے ہیں کہ صرف وہ کمائیں اور باقی سب جو ہے وہ ایسے ہاتھ IMF کے سامنے بھی رکھیں، ایسے ہاتھ دوسروں کے سامنے بھی رکھیں. تو وقت آ گیا کہ ہاتھ کو ایسے کرنا پڑے گا اور مٹھی بننا پڑے گا. بالکل یہ تو بات ہو گئی جو ایک ہمارے ہاں ایک بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ ایک چند خاندان ہیں اور ساری دولت جو ہے اس کا ارتکاز ان کی طرف ہوتا ہے. جب ان کے پیٹ بھر جاتی ہیں، ان کی جیبیں بھر جاتی ہیں تو جو بچا کچا ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے. لیکن فاروق سلیم صاحب، اگر ہم زراعت جو ہم زرعی ملک سمجھتے آئے اپنے آپ کو اور کہتے آئے اور ہمارا دعویٰ رہا ہے، اس میں ہم پرفارم نہیں کر پا رہے، اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے، تو ایک اور سیکٹر ہے، معدنیات کا سیکٹر ہے. مالا مال ہیں ہم اس کے اندر. ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، ہم میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہیں، ہم دنیا کے بہترین ٹینکس بنا سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم
ریکوڈک سے جو ہے تانبا نہیں نکال سکتے, اس کو ریفائن نہیں کر سکتے. ہم جو ہمارا آئرن ہے, آئرن اور جو ہے وہ نکال کر ہم پہلے چائنا بھیجتے ہیں, وہاں سے پھر وہ ایک پروسیس ہو کر آتا ہے, پھر ہم اس کو اپنے یہاں مزید پروسیس کر سکتے ہیں. کپاس ہم اپنے یہاں اگاتے ہیں, لیکن ہمیں پہلے ہم اسے باہر بھیجتے ہیں, وہ کپڑا بن کے وہاں سے آتا ہے, تو پھر ہم اس پہ کام کرتے ہیں. تو یہ تو کسی نے ہمیں کرنے کو منع نہیں کیا نا, ہم یہ نہیں کر پاتے, نہ تو اس میں کوئی کیپچر ریلیٹ والا معاملہ موجود ہے. تو صاحب ورلڈ بینک کی طرف سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اور اس کا ٹائٹل ہے پاکستان ایٹ دا ریٹ آف 100. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 100 سال کے ہو جائیں گے in another 25 years. یہ رپورٹ آپ کو نیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ چاہیں اس کو ایکسس کر سکتے ہیں. اس میں جو چاہے وہ معدنیات کا سیکٹر ہو, چاہے وہ ایگریکلچر کا سیکٹر ہو, اس میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ بڑی حیران کن چیزیں ہیں. اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ 27 ملین ٹن گندم پیدا کر رہا ہے, اور اسی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے وہ 80 ملین ٹن کا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی ہماری اپنی جو کنزمپشن ہے, اگر اس میں آپ افغانستان میں اسمگلنگ بھی جمع کر لیں تو وہ 28-29 ملین ٹن سے اوپر نہیں جاتی. اگر ہم 80 ملین ٹن پہ چلے جائیں تو ہم اس پورے خطے کا ایک فوڈ باسکٹ بن سکتے ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں, اسی رپورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری چاول جو ہے ہم تقریباً 7 ملین ٹن اگا رہے ہیں, اور پوٹینشیل جو ہے وہ لگ بھگ 13 ملین ٹن کا ہے. بجلی کے حوالے سے خاص طور پہ جو سولر شمسی توانائی ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی 550 میگا واٹ جنریٹ کر رہی ہے حکومت پاکستان. جی وہ کہہ رہے ہیں, اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو پوٹینشیل ہے وہ 2.9 ملین ہے. 550 اس وقت ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, اور لگ بھگ 30 لاکھ کا پوٹینشیل ہے اس ملک کے اندر. اسی طرح ونڈ انرجی سے کوئی تقریباً 1250 اس وقت پروڈیوس ہو رہی ہے, اور جو پوٹینشیل ورلڈ بینک والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوٹینشیل 3.5 لاکھ میگا واٹ کا ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس حالت میں اس وقت ہم ہیں اور جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا, وہاں اس میں اتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے, وہاں پہ ہم پہنچ کیوں نہیں پا رہے. اور وہ اگر آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو وجہ معاشی نہیں ہے, وجہ سیاسی ہے, اور اس سیاسی ڈھانچے کو جب تک بدلا نہیں جائے گا ہم اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ پائیں گے. کیسے ہوگا یہ ایک اہم سوال ہے. اور جہاں اتنی ساری باتیں فاروق سلیم صاحب نے ہمیں بتائیں, وہاں میں نے پچھلے دنوں ایک US-8 کی رپورٹ دیکھی, اور اس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں شیل گیس کے بھرپور ذخائر موجود ہیں, لیکن ہم شیل گیس کو کشید کر کے استعمال میں لانے کی اہلیت نہیں رکھتے. تو بات کرتی ہیں اسی معاملے پر کہ اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود بھی, جیسے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے بھی کہا کہ یہ IMF پروگرام تو ایک بریتھ ہے, ایک آپ کو ایک ٹائم مل گیا ہے کہ آپ اس میں سروائیو کر سکتے ہیں, لیکن حقیقی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس اس میں کیا تجاویز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے پاس موجود ہوں گی. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, اب آپ نسخہ تجویز کیجئے کہ اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم ان وسائل کو بروئے کار نہیں لا پا رہے. فاروق سلیم صاحب نے تو کہا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب نفسیاتی اور یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے. کچھ آپ کے نزدیک کیا ہے, اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کا حل تو بڑا سادہ ہے. وہ یہ ہے کہ آخر آپ یہ سارے وسائل ہوتے ہوئے, آخر آپ یہ ساری چیزوں کی خرابی ہوتے ہوئے, ایگریکلچر کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہوتے ہوئے, کیونکہ ہماری ہیلڈز آر 1/3 to half of what the world does, سو آپ کیوں نہیں یہ کر پا رہے؟ دیکھیں, اس کا جو کلیدی مسئلہ ہے, پاکستان از ان اے کمپٹنس کرائسس. اس کو اگر ہم سمجھیں گے نہیں نا, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کا سرکولر ڈیٹ ہر گورنمنٹ میں بڑھا ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ ہر گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا جائے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کیا ہر گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ PIA نقصان کرے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کیا ہر گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ ایگریکلچر ییلڈز نہ اٹھیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. واٹ آئی تھنک از کہ گورنمنٹس یہ برابر نہیں کر پا رہی اپنی پارٹیز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جو اسٹیٹ ایپریٹس ہے اس کو, کہ کمپٹنس لیول بوتھ ان دا پبلک سیکٹر اینڈ ان دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز گون ڈاؤن سو مچ کہ اکانومی کو ڈی ریگولیٹ کیے بغیر, لبرلائز کیے بغیر, ڈائیویسٹ کیے بغیر یہ سلسلہ چلے گا نہیں. ایک تو یہ 3 کام ہیں.
پھر یہ ہے کہ آپ کو جو 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ ہے نا, فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ٹیئر ہے, ایک پروونشل ٹیئر ہے, اور ایک آپ کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ٹیئر ہے, ان سب میں تھوڑی سی کمپٹنس ایڈ کرنی پڑے گی, اور ہر ایک کو اپنا کام کرنا پڑے گا. اپنے کام سے کیا مطلب ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ایجوکیشن اور ہیلتھ چلانا نہیں ہے, پلیز اس کو چھوڑ دیں. آپ کے جو کلیدی کام ہے, ڈیفینس ہو گیا, فائنانس ہو گیا, فارن ریلیشن شپس, فارن ڈیلنگز ہو گئیں, ان کاموں کو کریں, اور پروونسز کو کرنے دیں یہ جو سارے سوشل سیکٹرز کے کام ہیں. اسی طرح ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو یہ جو ندی نالے ہیں, یہ جو شہر ہیں, ان کو ٹھیک کرنے دیں. سو دیکھیں نا, آپ کو ایک اوور آل ویژن اپنا ٹھیک بنانا پڑے گا. یہ جو لوکل گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو لوکل گورنمنٹ تو اب ہیلتھ بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ماڈرن دنیا میں, ایجوکیشن بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, کمیونٹی سروسنگ پوری اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. صوبائی حکومتیں تو لیجسلیشن کرتی ہیں. درست. سو جو اور اسمبلی جو ہے اس کو ایک لیجسلیٹو باڈی بن کے سامنے آنا پڑے گا, اور جو منسٹریز ہیں نا ان کو پروفیشنلائز کر کے ایز پروفیشنل یونٹس چلنے دیں, اسپیشلی اکنامک منسٹریز. اور تھوڑا سا ہماری سول سروسز کو بھی یہ اب تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ ان کو پروفیشنلز کے ساتھ مل کے چلنا ہے. ان کا کام ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کرنا ہے, اپنی سوچ کو آؤٹ سورس نہ کریں. ابھی آپ کی سوچ آ رہی ہے ساری ملٹی لیٹرل سے, اپنی سوچ کو واپس لیں, اپنے پروگرامز کو واپس لیں, اس چیز کو چھوڑیں. کیونکہ ہم بالکل اختتام پر ہیں, باہر سے لیں. ایک سوال میں چاہ رہا ہوں آپ بھی اس کا جواب دیں, اور جناب ذیشان مرچنٹ صاحب بھی اس کا جواب دیں, کہ آپ نے کہا کمپٹنس ایشو ہے. اب کمپٹنس کے لیے ہم پی ایچ ڈیز پیدا کر سکتے ہیں, آپ ہمارے سامنے موجود ہیں, آپ یہاں پر ہیں, نہ جانے کتنے ملک سے باہر چلے گئے, تو ہم پڑھا بھی لیں, چلیں باہر بھیج دیں اسکالرشپ کر کے, وہ واپس ہی نہیں آتے, ملک میں وہ نظام ہی نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کمپٹنس کے لیے تو ہمیں قابل لوگ چاہیے نا, اور پھر اقربا پروری کا خاتمہ چاہیے, ان کو سسٹم میں لے کر بھی آنا ہے. مسعود بھائی ایبسولوٹلی, کمپٹنس کا مطلب ہے ایچ آر از پالیسی. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے, اور آپ کا جتنا بھی تنزلی ہے اس کی جو کور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی کمپٹنس بلڈ نہیں کر پا رہے. جس چیزوں کو سنبھالنا ہے, چاہے وہ میکرو ہو چاہے وہ مائکرو ہو, آپ سنبھال نہیں پا رہے. ایچ آر از پالیسی, پے پیپل ویل, تھوڑا سا ان کو رنگ فینس کریں, ان کو کام کرنے دیں, اور ان کو 3 سے 5 سال کے ٹارگٹ سیٹ اپ کریں, پرائیویٹائزیشن کا کریں, انویسٹمنٹ کا کریں. بجٹ ہمارا اتنا زیادہ ڈسٹربڈ ہے, اس کو ٹھیک کریں. اس وقت ٹیکس ریفارم سے بڑھ کے ایکسپینڈیچر ریفارم سامنے آ گیا. میں اور آپ اگر کوشش بھی کریں تو شاید اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, بیکاز اس کے لیے ایک اسپیشل ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. وہ ایکسپرٹیز ہائر کریں, پاکستان سے بھی کریں, دنیا سے بھی کریں. اگر آپ یہ 5-6 لوگ ہر منسٹری میں پلیس کریں گے تو یہ سلسلہ آگے چلے گا. ورنہ 5 ایئرز ڈاؤن دا روڈ آپ مجھے پھر کر لیجئے گا, میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہی کام کرنے والے ہیں. آئی ایم ویری کلیئر آفٹر ورکنگ فار مور دین اے ڈیکیڈ ود دی گورنمنٹ آف پاکستان دیٹ پاکستان's جو fundamental issue now has become to raise the level of competence to deliver on the things we know that we need delivery on, including the IMF program. وہ بھی ڈیلیور اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری سائڈ کی شاید وہ سوچ, وہ کمپٹنس, وہ ڈیلیوری, وہ امپلیمنٹیشن, وہ فریم ورکس جو ہیں وہ نہیں ہم اس طرح سے پٹ ٹوگیدر کر پاتے. سو پلیز آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ میسج ون کین گیو. ذیشان مرچنٹ صاحب جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, اور جو ہماری بات ہو رہی ہے اب یہ کمپٹنس کا ایشو, یہ کیسے حل ہوگا؟ یعنی ہم لوگوں کو چلیں پڑھا لیتے ہیں, ہم ان کو باہر بھیج دیتے ہیں, وہ یہاں آ جاتے ہیں, لیکن اس سسٹم میں ٹک کے وہ کام نہیں کر پاتے. بہت سے لوگ باہر جانے کے بعد واپس ہی نہیں آتے, جو یہاں پر پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو یہاں پہ ضرور کام نہیں ملتا, وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ کمپٹنس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور جو لوگ مسائل کو حل کرنے کے ذمہ دار ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے کاروبار تو بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں, ملک ہی ہے جس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں, پتہ تو سب کو سب کچھ ہے. جب آپ الیکشن جیت کے آتے ہیں تو آپ نے پیچھے بڑی کاسٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے. الیکشن کرنا یا الیکشن میں آگے جانا اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ جب الیکشن لڑتے ہیں تو بڑا خرچہ ہوتا ہے, تو وہ خرچہ ریکور کرنا ہوتا ہے جناب. یہاں پہ لوگوں کا جب الیکشن جو آتے ہیں نا, کمپٹنس سب کے پاس بہت کچھ ہے. ہمارے پاس ویژن بھی ہے. ہم وہ پڑھتے تھے 5 ایئر پلان ہونا چاہیے, 10 ایئر پلان ہونا چاہیے. میں خاقان صاحب کی بات سے اس وقت ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ ایکسپینڈیچر مینجمنٹ میں ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسے اسپیشلسٹ ہوں جو آپ کے ملک کا ایکسپینڈیچر 2 سے 3% کم کر دیں تو وہ آپ کی وکٹری ہے. ہم اتنی بڑی گورنمنٹ کا سائز لے کر ملک کو نہیں چلا سکتے, کیونکہ آپ کے پاس اتنے سارے منسٹرز ہیں, ان کے پاس اتنے سارے بجٹس ہیں, اور یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا
کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں. اس وقت جو ہمارا مسئلہ جو اس وقت بنیادی مسئلہ ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائپ کی پالیسیز ہی نہیں ہے پاکستان میں کہ جو یہاں پہ ویلتھ کریشن ہو. تو جب یہاں پہ ویلتھ کریشن ہی نہیں کر سکتے آپ, تو لوگ کیسے آئیں گے؟ گورنمنٹ اداروں میں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ ایچ آر اچھا ہائر کریں, تو کون سا ادارہ ہے گورنمنٹ میں جو آپ کو مارکیٹیبل سیلریز دیتا ہے؟ چلیں میں ایز پاکستان کے لیے میں مارکیٹیبل سیلری سے کم پہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن کویسچن یہ ہے کہ پھر مجھے فریڈم ملنی چاہیے. جب میں کام کرنے جاؤں تو پھر میرے کام میں سوال جواب نہیں ہونے چاہیے. ہاں چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے, لیکن مجھے میرے کام کو کرنے دیں. تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں خاقان صاحب کی بات سے کہ ہمیں جو بنیادی طور پہ اس وقت ہمارے مسائل ہیں, جس میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں ڈیٹ مینجمنٹ کرنا ہے, دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمیں انڈسٹریلائزیشن کو دوبارہ کرنا ہے, اکانومی چلانا ہے, ایکسپینس مینجمنٹ کرنا ہے, اور ہمیں اپنی پروفائلنگ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمارا جو ایک باہر ملک کا جو ایک امیج جا رہا ہے وہ بہت نیگیٹو ہے, اس کو کسی طرف پازیٹیو کرنا پڑے گا. چونکہ جب پازیٹیو وائبز جائیں گی تو چیزیں آہستہ آہستہ آپ نے صحیح کہا کہ ہم نفسیاتی مریض بن گئے ہیں, کیونکہ سارا دن میں تو ہم صرف نیگیٹو خبریں سنتے رہتے ہیں, کوئی پازیٹیو خبر پازیٹیو خبر آئے گی تو ضرور سنائیں گے مرچنٹ صاحب, تو ہم بڑا آئے گی تو ضرور سنائیں گے. ہم تو خود اس انتظار میں کہ پازیٹیو خبریں آئیں, چھوٹی سی پازیٹیو خبر آتی ہے تو وہ بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر بدقسمتی کی بات ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ذیشان مرچنٹ صاحب, فاروق سلیم صاحب, جناب ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. پتہ سب کچھ سب کو ہے, یہ جتنے بھی لوگ سیاست میں آتے ہیں, پارٹیاں چلا رہے ہیں, الیکشنز کراتے ہیں, اسمبلیز میں آتے ہیں, اگر آپ ان کی پروفائل دیکھیں تو ان میں جو ٹاپ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں, سب کچھ ان کو پتہ ہے, ان کے اپنے کاروبار بڑے اچھے چل رہے ہیں, لیکن وہ کر کیوں نہیں پا رہے یا کرنا نہیں چاہ رہے؟ وہ سچ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں, بول نہیں پا رہے, یا سچ بول ہی نہیں رہے؟ اس کی جڑ تک پہنچنے کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے وہی بات کہوں گا کہ خود سے بھی سچ بولیں, قوم سے بھی سچ بولیں, اور سچے اقدامات کریں, تو شاید مسئلہ حل ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.